کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 28 پیش کر رہے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے وہ اسماء عاملہ کا بیان۔ اس سے پہلے حروف عاملہ وغیرہ کا آپ نے بیان پڑھا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے جو ہیں 27 اسباق تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ فصل نمبر 21 ہے اسماء عاملہ کا بیان۔ اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ اسماء عاملہ کی یعنی وہ اسماء جو عمل کرنے والے ہیں ان کی 11 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسماء شرطیہ۔ اسماء شرطیہ اور بمعنی ان، اسماء شرطیہ جو ان کے معنی میں ہو، اپنے مضارع کو جزم دیتے ہیں، اپنے مضارع کو جزم دیتے ہیں اور وہ 9 ہیں۔ اسماء شرطیہ بمعنی ان اپنے مضارع کو جزم دیتے ہیں اور وہ 9 ہیں، یعنی اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں، اور ان میں سے پہلی اسماء شرطیہ اور اسماء شرطیہ وہ 9 ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں کون کون سے ہیں۔ فعل کے 9 اسم جازم ہیں، فعل کے 9 اسم جازم ہیں، یہ سن لو اے عزیز۔ 5 ان میں سے ہیں من، مہما، متا، ازما و ما۔ ایک من، دوسرا مہما، تیسرا متا، چوتھا ازما اور 5واں ما۔ پھر چھٹا ایون کو جانو، 7واں ہے حیثما، 8واں انا کو سمجھو اور 9واں ہے اینما۔ یہ ہوئے 9۔ ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم جزم دینے یا نہ جزم دینے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اب نصاب النحو کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر اور زیادہ قسمیں نکلتی ہیں جو جزم دینے والوں اور غیر جزم دینے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جازمہ میں سے سب سے پہلے ہے من۔ دیکھیے من یکرمنی اکرمہ، یہ پورا شرط بنے گا، جو میری تعظیم کرے گا اکرمہ، میں اس کی تعظیم کروں گا۔ تو یہاں یکرم یہ مضارع جو میم ہے یہ مجزوم ہے، اور اس کے جواب میں جو جزا ہے اکرم یہ بھی کیا ہے، مجزوم ہے۔ تو یہ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا، اور یہاں اس کو کیا کر رہا ہے، یہ جزم کر رہا ہے مضارع کو، جو میری تعظیم کرے گا اکرم ہوں، میں اس کی تعظیم کروں گا۔ اس کے بعد ہے مہما۔ مہما یہ ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مہما تقعد اقعد، یعنی جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ یہاں پر بھی تقعد فعل مضارع اس کے جواب مضارع جو ہے داخل ہوا اور یہ جزم کر رہا ہے، اور یہ شرط ہے، اور اقعد اس کی جزا ہے اور اس کو بھی جزم کر رہا ہے۔ یعنی 2 جملوں پر آپ دیکھیں یہ داخل ہوتے ہیں، اور ان کلمات کو کلمات شرط بھی کہتے ہیں۔ پہلے جملہ جو ہوگا اس کو ہم شرط کہیں گے، اور دوسرا جو جملہ ہوگا وہ اس کو ہم جزا کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کے جو سامنے پیش کر رہے ہیں سب جزم دینے والے اسما کا استعمال ہے، اور فعل پر داخل ہو رہے ہیں۔ متا تذهب اذهب، متا مانے جب، اذهب تم جاؤ گے، اذهب میں جاؤں گا، جب تم جاؤ گے میں جاؤں گا، یہ بھی زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی 2 جملوں پر داخل ہے۔ پہلا تذهب یہ شرط ہے، اور دوسرا والا اذهب اس کی جزا ہے، اور پہلا بھی مجزوم ہے، آخر میں با ساکن ہے، اور دوسرے میں بھی با ساکن ہے۔ چوتھی مثال ہے ازما۔
ازما یہ بھی ظرف زمان ہے اور جب کے معنی میں اس کا استعمال ہوا کرتا ہے، جیسے ازما تسافر اسافر، جب تو سفر کرے گا اسافر میں سفر کروں گا۔ یہاں پر بھی تسافر مجزوم ہے، شرط اور اس کی جو جزا ہے وہ اسافر، یہ بھی میں مجزوم ہے اور یہ بھی دو جملوں پر داخل ہے۔ اس کے بعد ہے ماں۔ ماں کا جو استعمال ہو عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی جو کا معنی ادا کرتا ہے، جیسے ما تشتری اشتری، جو تم خریدو گے وہ میں خریدوں گا۔ یہاں پر جو ہے آپ آخر میں دیکھیں مجزوم نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آخر میں یہاں حرف علت یا موجود تھی۔ جب آخر میں حرف علت موجود ہو تو وہاں پر وہ صرف حرف علت گر جاتا ہے، حرف علت گر گیا اس کے آخر میں، اور چونکہ یا حذف ہوئی ہے اس لیے ما قبل اس کے کسرہ باقی رہے گا تاکہ یا کے حذف پر دلالت کرے۔ ما تشتری اشتری، جو تم خریدو گے میں خریدوں گا۔ تشتری ایک شرط ہے اور اشتری پوری جزا ہے۔ اس کے بعد ایہم یضربنی اضربہ، ایہم یضربنی اضربہ، یہ ایون کا جو استعمال ہوا وہ اس کا ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں ایہم ضمیر کی طرح مضاف ہے۔ ایہم ان میں سے جو یضربنی مجھے مارے گا اضربہ میں اسے ماروں گا۔ یہاں یضرب جو اس کے جو ہے مضارع پر داخل ہوا اور مضارع کو اس نے مجزوم کر دیا، با اس کے ساکن ہے، اور اس کا جو جواب میں شرط جزا ہے وہ اضرب، یہ بھی مجزوم ہے۔ اس کے بعد ہے حیثما۔ حیثما تقعد اقعد، حیثما، اور یہ پورا جو انا آ رہا ہے اور اینما، یہ تینوں کا استعمال مکان کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں۔ اور حیثما اس کا معنی کریں گے حیثما جہاں، جہاں تقعد تم بیٹھو گے اقعد میں بیٹھوں گا، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا۔ حیثما دیکھیے تقعد فعل مضارع پر داخل ہوا تو یہ شرط ہے، اس کو جزم دیا، اور دوسرا جملہ اقعد یہ جزا، اس کو بھی اس نے جزم دیا۔ اس کے بعد انا تکتب اکتب، انا تکتب اکتب، جہاں تم لکھو گے اکتب میں لکھوں گا۔ یہاں انا جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوا اور اس نے فعل مضارع کو جزم دیا، اور اس کے جواب میں واقع ہونے والا اکتب جو مضارع ہے یہ بھی مجزوم ہے۔ اس کے بعد ہے اینما۔ اینما تقصد اقصد، یعنی اینما تقصد اقصد، جدھر کا بھی تم قصد کرو گے ارادہ کرو گے، اقصد میں قصد و ارادہ کروں گا۔ یہاں پر بھی اینما فعل پر داخل ہوا، فعل مضارع کو اس نے جزم دیا جو شرط ہے، اور اقصد اس کے مقام میں واقع ہونے والا یہ جزا مضارع یہ بھی مجزوم ہے۔ تو اس طرح سے 11 اسماء شرطیہ جو ہیں وہ 9 تھے، اور آپ کے سامنے بیان کی گئی مثالیں کہ دیکھیے یہ سارے جو ہیں جملے پر داخل ہوتے ہیں، مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا پہلی صورت، یہ بیان ہو گئی۔ اب اس کے بعد آ جائیے اسماء عاملہ کی طرف۔ اسماء عاملہ کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے نمبر 2 ہے اسماء عاملہ، اور اسماء عاملہ جو یہ ہیں اور وہ 9 ہیں، جس کو ہم دوسرے اسماء افعال، اسماء افعال، اور یہ اور وہ 9 ہیں۔ اسماء افعال اور وہ 9 ہیں، 9 ہیں۔ پس اسماء افعال ان میں رافع 3 ہیں، یعنی رفع کرنے والے ان میں 3 ہیں، جو اس کے بعد واقع ہونے والا ہوگا اس میں ظاہر اس کو رفع کریں گے اس میں، اور 2 ہیں یعنی 3 رافع ہیں، ان میں 2 ہیں، ایک ہیہاتہ ہے اور دوسرا شتانہ، اور تیسرا سرعانہ ہوا۔ یہ تو 3 ہوئے رفع کرنے والے۔ 6 ہیں ناصب، 6 نصب کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک دونہ کا، اور 30 بلہا اور علی کا اور حیا حل، اور پھر رویدہ اور ہا کو یاد رکھ اے باوفا۔ اب اس کے بعد ان کی آپ کے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں جو رفع کرنے والے ہیں اور جو نصب کرنے والے ہیں۔ فاعل کی بنیاد پر رفع کریں گے، جب سب سے پہلے ہے ہیہات زید۔ ہیہات یہ بمعنی بعودہ ہوتا ہے، یہ اسماء افعال میں سے ہے،
اور بعودہ کے معنی میں ہوتا ہے جیسے ہیہات زیدن، زید دور ہوا۔ دیکھیے یہاں پر ہیہات اپنے اس میں ظاہر فاعل کو فاعلیت کی بنیاد پر رفع دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہے شتانہ زیدوں و امرن، شتانہ بمعنی افترقہ ہوتا ہے، شتانہ زیدن و امرن، زید اور عمر عمر جدا ہوئے۔ یہاں پر بھی معطوف علیہ پہلا ہے، دوسرا معطوف مل کر کے فاعل ہے شتانہ کا، اور دونوں فاعل ظاہر کی بنیاد پر فاعلیت کی بنیاد پر مرفوع ہیں۔ تیسرا ہے سرعانہ عمرن، سرعانہ بمعنی اسرع یعنی امرن تیز چلا۔ اب یہاں دیکھیں سرعانہ یہ اسماء افعال ہے اور امرن اس کا اسم ظاہر ہے جو فاعل ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہے۔ یہ تین جو ہیں بیان کیا گیا کہ رفع دینے والے ہوتے ہیں، اور باقی جو 6 ہیں وہ نصب دیتے ہیں مفعولیت کی بنیاد پر۔ یہ تینوں ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں اور اس کو بوجہ فاعلیت رفع کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد 6 ایسے اسم بیان کر رہے ہیں اسماء افعال جو نصب دیتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ جو ہیں امر کا معنی ادا کرتے ہیں اور کچھ مضارع کا معنی ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہے دون کا امرن، دون کا بمعنی خذ کے معنی میں ہوتا ہے اور پکڑ کے معنی میں، جیسے دون کا امرن تم امر کو پکڑو۔ یہاں امرن کو بنیاد کو یہ اپنے مفعولیت کی بنا پر نصب دے رہا ہے۔ اس طرح بلہا سعیدن، یہاں بلہا جو ہے یہ ذکر کیا ہے اور دعا کے معنی میں ہے، اور اس گویا کہ اس کے اندر ضمیر جو انتا پوشیدہ فاعل ہے۔ بلہا سعیدن تم سعید کو چھوڑ دو، تو یہاں پر بھی دیکھیں بلہا یہ اس میں فعل ہے اور یہ اس کے اندر فاعل ہے پوشیدہ، اور سعیدن یہ مفعول کی بنیاد پر منصوب ہے۔ تیسرا علیہ کا بکرن، علیہ کا بمعنی الزم ہوتا ہے یعنی لازم پکڑ لو، جیسے علیہ کا بکرن تم بکر کو لازم پکڑو۔ یہاں بکرن جو ہے یہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے۔ آگے حیا حل الصلاۃ، حیا حل الصلاۃ بمعنی ایتی کے معنی میں ہے آؤ، یا حیا حل الصلاۃ نماز کی طرف آؤ۔ یہاں حیا حل فعل اس میں فعل ہے اور اس کے اندر فاعل پوشیدہ، اور الصلاۃ مفعولیت کی بنیاد پر منصوب ہے۔ آگے ہے رویدہ زیدن، رویدہ بمعنی امہل ہوتا ہے تو مہلت دے، مہلت دے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ زیدن جو ہے مفعولیت کی بنیاد پر منصوب ہے۔ آگے ہا خالدن، ہا خالدن ہا بمعنی خذ ہوتا ہے پکڑو جیسے، تو اور خالدن یہ مفعولیت کی بنیاد پر یہ منصوب ہے۔ یہ 6 اسم امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں، یہ 6 اسم امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں امر حاضر کے معنی میں، اور اسم کو بوجہ مفعولیت نصب کرتے ہیں، لہذا سارے اسم جو واقع ہونے والے ہیں یہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے ہے اسم فاعل، اسم فاعل کے بارے میں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل جو ہے یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے، فعل معروف کا عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح فعل معروف یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، ایسے ہی یہی عمل کرتا ہے کہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، مفعول بہ کو اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ اب فعل مفعول بہ کو نصب دیتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو یہ کہ یہ اسم فاعل معنی میں حال یا استقبال کے ہو، 2 شرطوں کے ساتھ یہ کہ اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسرے یہ کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، یا اس سے پہلے جو ساری شرائط ہیں کہ اس سے پہلے مبتدا ہو یا موصوف ہو یا ذوالحال ہو یا نفی یا استفہام ہو وغیرہ۔ صبر کی مثالیں دیکھیں، اس حال یا استقبال کے معنی میں دوسرے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، جیسے زید قائم ابوہ، زید کا باپ کھڑا ہے۔ یہاں پر دیکھیں قائم یہ اسم فاعل ہے اور حال یا استقبال کے معنی میں ہے،
اور اس سے پہلے جو ہے یہاں پر زید یہ مبتدا موجود ہے۔ اسی طرح زید ضارب ابوہ امرن، زید کا باپ امر کو مارنے والا ہے، مفعول بھی کو نصب دے رہا ہے یہاں پر ضارب، اور ابو اس کا فاعل ہے اور امرن اس کو نصب دے رہا ہے، اور اس کی جو شرط تھی حالی استقبال کے معنی میں ہو وہ ہے، اور اس سے پہلے مبتدا یہاں پر زید موجود ہے، یا اس سے پہلے جو ہے موصوف ہو اور یہ اس کی صفت بنے، جیسے مررتو بے رجل ضارب ابوہ بکرن، میں ایسے مرد کے پاس سے گزرا جس کا باپ بکر کو مارنے والا ہے۔ یہاں ضاربن یہ اسم فاعل ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ حال استقبال کے معنی میں، اور اس سے پہلے اس کا موصوف رجل جو ہے مذکور ہے، اور جو اس کی بعد میں یہ پورا جملہ ہو کر کے صفت بنے گا، تو یہاں رجل موصوف ہے اور یہ پورا صفت بنے گا اس کی، یا اس سے پہلے اس میں موصول ہو، یا اس سے پہلے اس میں موصول ہو، جیسے جاءنی القائم ابوہ، جاءنی القائم ابوہ، میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ کھڑا ہے۔ یہاں القائم اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل بمعنی الذی ہے، اس میں فاعل کبھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے، وہ الف لام داخل ہونے والا، اس پر چونکہ الف لام جو داخل ہے وہ اس میں موصول کے معنی میں ہے، تو اسی طرح تو یہاں پر دیکھیں اس میں موصول کے معنی میں، اور قائم یہ اس میں فاعل ہے، تو وہ اس سے پہلے یہ صلہ بنے گا اس کا۔ اسی طرح جاءنی الضارب ابوہ امرن، یہاں ایس میرے پاس وہ شخص آیا جو شخص جو اس کا باپ امر کو مارنے والا، یہاں الضارب الف اسم فاعل ہے اور اس پر داخل ہونے والا اس میں الف لام یہ اسم موصول کے معنی میں ہے، تو یہ پورا جملہ پھر اس کا صلہ بنے گا، تو اس طور سے الضارب ابوہ امرن یہ پورا جملہ اس کا ہو کر کے صلہ بنے گا، اور تو الف لام داخل ہونے والا اس پر یہ اسم موصول کے معنی میں ہے۔ پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہونے والے الف لام بھی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرما رہا ہے یا اس سے پہلے ذوالحال اور یہ اس کا حال بنے، جیسے جانی زید راکبن غلام فرسن، میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، غلام فرسن، میرے پاس زید آیا راکبن غلام فرسن کہ اس کا گھوڑا، راکبن غلام فرسن کہ اس کا غلام جو ہے گھوڑے پر سوار تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں زیدن جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور راکبن یہ اس کا حال ہے، اس میں فاعل ہے، یہ پورا جملہ اس کا مل کر کے حال بنے گا زیدن کا۔ تو یہاں پر یہ بھی شرط پالی گئی کہ حال یہ استقبال کے معنی میں اور اس سے پہلے ذوالحال ہو، یا اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو، جیسے ضارب زیدن امرن، کیا زید امر کو مارنے والا ہے، تو یہاں پر ضارب اس میں فاعل، اس سے پہلے حمزہ استفہام موجود ہے، یا حرف نفی موجود ہے، جیسے ما قائم زیدن، یہاں پر حرف نفی موجود ہے اور قائم اس میں فاعل ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ 6 شرطیں تھیں، 6 صورتیں ہیں اس کی، یعنی دو شرطوں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں فاعل جو ہے حال یا استقبال کے معنی میں، اور اس سے پہلے جو ہے یہ مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام یا وغیرہ موجود ہوں اس سے پہلے، لیکن اگر اس پر جو ہے اگر الف لام داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، پھر وہ زمانے ماضی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے رأیت الناصرہ امرن امسی بھی آ جائے گا اس کے ساتھ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وہی عمل جو قامہ یا ضربہ کرتا تھا قائمن یا ضاربن کرے گا، کہ قامہ جو ہے فعل لازم ہے تو فاعل کو رفع دیتا تھا، اور ضاربہ جو فعل متعدی ہے تو فاعل کو رفع کے ساتھ مفعول بھی کو نصب دے گا۔ ایسے یہاں پر بھی ضارب جو ہے دیکھیں مفعول بھی کو نصب دے رہا ہے اور قائم صرف اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے اس میں مفعول۔ اس میں مفعول کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفعول جو ہے یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، اس میں فاعل فعل معروف کا عمل کرتا ہے، اور اس میں مفعول فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعل کو رفع دیتا ہے، یعنی اس مفعول اس کو رفع دیتا ہے اور اس کے بقیہ علاوہ اس کو جو ہے وہ نصب کرتا ہے۔ تو فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسما کو یہ نصب دیتا ہے، اور اس کے عمل کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ یہ معنی میں حال استقبال کے ہو،
اور دوم یہ کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ جو ہوا اس سے پہلے وغیرہ میں سے کوئی چیز مذکور ہو۔ یہاں پر بھی وہی ساری صورتیں ہیں کہ اس کے بھی عمل کی شرط یہ کہ اسم مفعول حال یا استقبال کے معنی میں اور اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام وغیرہ موجود ہو، لیکن اگر اس پر الف لام آ جائے گا تو پھر اس کے عمل کی بھی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کی بھی دو شرطیں ہیں، اول یہ کہ معنی میں حال یا استقبال کے ہو، اور دوم یہ کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ میں سے کچھ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں بیان کر رہے ہیں زید مضروب ابوہ، یہاں فعل مجہول سے بنایا جاتا ہے چونکہ، تو اس کا نائب فاعل بنے گا ابوہ، زید کا باپ کو مارا جاتا ہے، تو یہاں مضروب اسم مفعول ہے اور ابوہ اس کا نائب فاعل ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں حال استقبال کے معنی میں، اور اس سے پہلے جو ہے زید مبتدا موجود ہے۔ وعمر معتن غلامہ درہمن، اور عمر جس کے غلام کو درہم عطا کیا گیا، یہاں معتن اس میں مفعول ہے اور فعل متعدی ہے، غلامہ اس کا نائب فاعل ہوگا اور درہمن اس کا مفعول ہے، اور اس سے پہلے معتن اس مفعول سے پہلے اس کا مبتدا موجود ہے۔ اسی طرح بکر معلوم ابنہ فاضلا، بکر کو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا فاضل ہے، یہاں پر بھی دیکھیں معلوم اس مفعول ہے اور اس سے پہلے جو ہے بکر یا مبتدا موجود ہے۔ وخالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا، اور خالد کو خبر دی گئی کہ اس کا بیٹا عمر فاضل ہے، یہاں پر بھی وہی ساری صورت ہے کہ اس سے پہلے مبتدا موجود ہے۔ وہی عمل جو ضربہ یا اوتیا و علما و اخبرا کرتے تھے، وہی مضروب معتن معلوم مخبر کرتے ہیں، یعنی جس طرح اس میں فاعل میں قامہ ضربہ عمل کرتا تھا وہی قائم اور ضارب عمل کر رہا ہے، اسی طرح اس میں مفعول میں جو پہلے اوتیا علما اخبرا وغیرہ عمل کرتے تھے وہی مضروب معتن معلوم اور مخبر کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کے عمل کی یہ شرطیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ یہ بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے۔ صفت مشبہ اس کی تعریف یوں ہوتی ہے کہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری ثبوتی طور پر دلالت کرے۔ تو اب صفت مشبہ یہ بھی اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اس کا جو ہے مفعول نہیں آتا ہے، اس کا مفعول بھی نہیں آتا کیونکہ یہ فعل لازم سے بنتا ہے۔ صفت مشبہ کے جو عمل کی جو شرط ہے، شرط یہ کہ اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام موجود ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام موجود ہو۔ اب یہاں پر چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ زید حسن غلامہ، زید کا غلام حسن ہے، حسین ہے۔ یہاں دیکھیں حسن صفت مشبہ ہے، فعل معروف کا عمل کرتا ہے اور اس سے پہلے مبتدا موجود ہے۔ وہی عمل جو حسنا کرتا تھا اب حسن کرتا ہے۔ صفت مشبہ جو ہے یہ کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا، جیسے آپ دیکھ لیں، اور اگر فاعل موجود نہ ہو تو ضمیر کو فاعل بناتے ہیں۔ باقی ساری وہی ہیں، اب فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بھی اس کا نہیں آتا ہے۔ یہ ہوا اس صفت مشبہ کے تعلق سے۔ اب آئیے اس میں تفضیل کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صرف اس میں تفضیل کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل کا استعمال، اس میں تفضیل جو ہے اس کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، من کے ساتھ، جیسے زید افضل من امر، زید افضل ہے امر سے۔ اسی طرح دوسرا ہے الف لام کے ساتھ، جیسے جانی زید افضل، یہاں دیکھا الافضل اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ ہے۔ تیسرا ہے نمبر 3 اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، افضل اس میں تفضیل ہے جو قوم کی طرف مضاف ہے، الف لام کے ساتھ، من کے ساتھ، اضافت کے ساتھ۔ اب اس میں تفضیل جو من کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد آتا ہے، ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے، اور الف لام کے ساتھ جو استعمال ہو تو اس کا مذکر اور مؤنث ہونے میں اور واحد اور تثنیہ اور جمع ہونے میں موصوف ما قبل کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس میں تفضیل
من کے ساتھ ہو بہرحال میں واحد مذکر ہی آتا ہے، اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ ہو تو واحد مذکر اور موصوف ہو کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ساری صورتیں اس میں تفصیل کی، چونکہ بہت مختصر کتاب ہے اس لیے یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں، وہاں آپ پڑھ لیں گے۔ اس میں تفصیل کا عمل اس کے فاعل میں ہوتا ہے، اور وہ ضمیر ہوا ہے جو اس میں مستتر ہوتی ہے، یہ اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ مستتر ہوتی ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں مصدر کا بیان۔ نمبر 7 ہے اسماء عاملہ میں سے مصدر۔ مصدر بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو اپنے فعل کا عمل کرتا ہے۔ فعل کا عمل کرتا ہے یعنی فعل لازم کا مصدر فعل لازم کی طرح، اور فعل متعدی کا مصدر فعل متعدی کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو اب مصدر جو ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، اور مصدر جب فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل یا مفعول لفظاً مجرور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، بشرطے کہ مفعول مطلق اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید امرن، مجھے زید کے امر کو مارنے سے تعجب ہوا۔ یہاں ضرب جو مصدر ہے اور یہ زیدن اس کا فاعل ہے جو مضاف الیہ بنا، تو لفظاً یہ مجرور ہو گیا فاعل۔ مصدر کی اور بھی صورتیں ہیں جو آپ خلاصۃ النحو یا نصاب النحو میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے نمبر 8 بیان کر رہا ہے اسم مضاف۔ یہاں ضرب دیکھیں آپ، مضاف میں مصدر ہے اور زیدن اس کا مضاف ہے جو فاعل ہے، لفظاً مجرور ہے، اور امرن اس کا مفعول ہے۔ اب فرماتے ہیں نمبر 8 میں اسم مضاف۔ اسم مضاف یہ اس مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے، جیسے جانی غلام زیدن، میرے پاس زید کا غلام آیا، یہ غلام مضاف ہے اور یہ زیدن مضاف الیہ جو مجرور ہے۔ یہاں جو ہے لام حقیقت میں مقدر ہے، یعنی کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے غلام لزیدن، غلام لزیدن، تو لام جو ہے زید سے پہلے مقدر ہوا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسم تام۔ اسماء عاملہ میں سے 9ویں قسم جو ہے وہ اسم تام ہے۔ اسم تام یہ اپنی تمیز کو نصب کرتا ہے، اور اسم کا تام ہونا یا تنوین سے ہونا یہ کئی صورتوں میں آتا ہے، اور اسم کی تمامیت، اسم کا تام ہونا یہ یا تنوین سے ہوتا ہے۔ کئی طرح کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا تنوین سے ہوتا ہے، یا تقدیر تنوین سے ہوتا ہے، یا نون تثنیہ سے ہوتا ہے، یا مشابہ بنون جمع سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چیز آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یعنی اسم تام کی تعریف یوں ہوتی ہے کہ یعنی وہ اسم جو اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے۔ اور اسم کے تام ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ سب سے پہلی مثال یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ تنوین ملفوظہ کی وجہ سے تام ہو، یعنی لفظوں میں نظر آئے آپ کے وہ، جیسے ما فی السماء قدر راحۃ صحابہ، یعنی آسمان میں ہتھیلی کی مقدار بھی جو ہے وہ بادل نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے قدر راحتن، راحتن کے آخر میں جو تنوین ہے تنوین ملفوظہ ہے، اور جو اپنی تمیز صحابن کو منسوب کر رہا ہے، اور یہ اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہیں ہو سکتا، اپنی موجودہ حالت میں آباد کی طرح مضاف نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ تام ہے، اور یہ تمیز صحابن کو نصب کر رہا ہے، اور راحتن میں جو تنوین ہے وہ ملفوظاً نظر آ رہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے یا تقدیر تنوین کی وجہ سے، یا تقدیر تنوین کی وجہ سے جو ہوتا ہے اپنے تمیز کو نصب کرتا ہے، جیسے اندی احد عشر رجلاً، اندی احد عشر رجلاً، میرے پاس جو ہیں 11 مرد ہیں۔ اب یہاں احد عشرہ یہ جو ہے تنوین تقدیر کی وجہ سے جو ہے یہ منسوب کر رہا ہے، رجلاً کو نصب کر رہا ہے، اور اصل میں احد و عشرن تھا، یہ احد و عشرن تھا، جو تنوین جو ہے وہ تنوین حذف کر دی گئی مبنی ہونے کی بنیاد پر۔ اسی طرح زید اکثر من کا مالن، یہاں زید اکثر من کا مالن، زید
تم سے زیادہ مال والا۔ یہاں اکثر کی بنیاد پر جو ہے مالن، یہ تمیز بنیاد پر منصوب ہو رہا ہے مالن، اور یہ بھی جو ہے وہ تنوین مقدر کی صورت میں سے ہے، تقدیر تنوین کی صورت میں ہے، تو اکثر کی وجہ سے یہاں پر مالن جو ہے وہ تمیز منصوب ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تیسری صورت، یا نون تثنیہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں تام ہوتا ہے، اور ان دی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہیں، یہاں نون تثنیہ ہے قفیزان میں، اور اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہیں ہو سکتا کہ تام ہو چکا ہے، اور ما بعد کو تمیز کی بنیاد پر نصب دے رہا ہے برن۔ یا مشابہ بنون جمع ہو، جمع تو نہ ہو لیکن مشابہ بنون جمع سے مشابہت کی بنیاد پر وہ اس میں تام ہو، اور اپنے ما بعد کو تمیز کی بنیاد پر نصب دیتا ہے۔ جیسے اندی عشرون درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے، تو عشرون یہ جمع تو نہیں ہے، نون جمع کے یہ مشابہ ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے کچھ صورتیں بیان کی یہاں پر، ورنہ آپ نحمیر میں دیکھیں گے تو وہاں کئی آپ کو اور مل جائیں گی، یا اس کے آخر میں نون جمع ہو، یا اس کے آخر میں نون مشابہ بنون جمع ہو، یا اس کے آخر میں تنوین مقدر ہو، تو اس طور پر۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے 10ویں قسم بیان کر رہے ہیں اسماء عاملہ کی، اسماء کنایہ۔ اسماء کنایہ میں آتا ہے کم اور قضا، کم اور قضا، کم اور قضا، یہ اس طرح کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ کم کی 2 قسمیں ہیں، استفہامیہ اور خبریہ۔ کم استفہامیہ وہ جو مخاطب سے کسی عدد کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور جو کم خبریہ ہوتا ہے وہ کسی عدد کے بارے میں خبر دی جاتی ہے جس کے ذریعے۔ اس کی 2 قسمیں ہوئی، استفہامیہ اور خبریہ۔ کم استفہامیہ تمیز کو نصب کرتا ہے، اور قضا بھی جو ہے وہ تمیز کو نصب کرتا ہے۔ جیسے کہ کم رجلن عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں، کم رجل عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ اسی طرح قضا بھی جو ہے وہ تمیز کو نصب کرتا ہے، قضا خبریہ بھی، جیسے اندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں، میرے پاس اتنے درہم ہیں، یہاں پر بھی قضا جو ہے درہمن کو نصب کر رہا ہے۔ اسی طرح کم جو ہے رجولن کو منصوب کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کم خبریہ۔ کم خبریہ جو ہے وہ کم خبریہ بھی تمیز کو جر دیتا ہے۔ کم خبریہ وہ ہے جس کے بارے میں، جس کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت وغیرہ، یہ اپنی تمیز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مال انفقتو، کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا، بہت ہی مال، یعنی بہت مال میں نے خرچ کیا۔ یہاں کم جو ہے خبریہ ہے اور اپنی تمیز مالن کو جر دے رہا ہے۔ وہ کم دارن بنئی، تو بہت سے گھر میں نے بنائے، مکانات بنائے۔ تو اب دیکھیں یہ تو جر دے رہا ہے، اس نے دونوں اپنی تمیز کو جر دے رہے ہیں، یہاں پر بھی بغیر اس کے من حرف جر کے لائے ہوئے ہیں، لیکن کبھی جو ہے اس من جارہ کم خبریہ کی تمیز پر آ جاتا ہے، من جارہ کم خبریہ کی تمیز پر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کم من ملکن فی السماوات والارض، آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں، کم من ملکن فی السماوات، آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں من جو ہے یہ من آ گیا ہے، اور کم خبریہ کی تمیز پر من آ گیا ہے، اور ویسے بھی مجرور ہوتا ہے لیکن من کی وجہ سے بھی مجرور ہے۔ تو کم استفہامیہ عدد کے لیے آتا ہے، یعنی کم استفہامیہ کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ وہ مخاطب سے کسی عدد کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی کتنا یا کتنے سے کرتے ہیں، اور کم خبریہ وہ کسی کے ذریعے عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت، یہ اپنی تمیز کو جر دیتا ہے، اس کی تمیز منصوب ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا اسماء عاملہ کا بیان آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر فصل 22 بھی فصل ہے، اور اسی میں ہم تھوڑا سا اس کو جوڑتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ عوامل کی دوسری قسم مانوی ہے۔ مانوی عامل کون کون ہیں؟ وہ بہت کم ہیں۔ مانوی عامل، عامل مانوی وہ ہے
جو ظاہری لفظوں میں موجود نہ ہو، دکھنے میں نہ آئے، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک ابتدا، یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے، یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا مبتدا کو رفع کرتا ہے۔ جیسے زید قائم، اس میں زید جو ہے یہ مبتدا ہے جو ابتدا سے مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، اور قائم خبر بھی ابتدا سے مرفوع ہے۔ گویا کہ دونوں مبتدا اور خبر میں ابتدا ہی عامل ہے، یعنی دونوں کے اندر عامل جو ہے وہ ابتدا ہی ہے۔ مبتدا کے اندر بھی ابتدا ہی عامل ہے اور خبر کے اندر بھی ابتدائی عامل ہے، لیکن وہ عامل مانوی ہے، کوئی یہاں لفظاً نظر نہیں آ رہا ہے جو ان کو رفع دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک دو مذہب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ یہاں دو مذہب اور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابتدا تو مبتدا میں عمل کرتی ہے اور مبتدا خبر میں، اور دوسرے یہ کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں عمل کرتی ہے۔ ایک یہ ہوا عامل مانوی۔ دوسرا عامل مانوی میں سے فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا۔ ناصب و جازم سے خالی ہو تو فعل مضارع وہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور اس کا عامل بھی مانوی ہوتا ہے۔ فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا فعل مضارع کو رفع کرتا ہے، جیسے یضرب زید، یہاں یضرب جو ہے زید میں یہاں یضرب مرفوع ہے کیونکہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہے۔ تو اس طرح سے کلام عرب میں دیکھیں تو عوامل لفظی 98 ہوتے ہیں اور عامل مانوی جو ہیں وہ صرف دو ہوتے ہیں۔ ایک مبتدا اور خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے اور دوسرا فعل مضارع جب عامل ناصب و جازم سے خالی ہو۔ تو یہ آج کا جو سبق تھا ہمارا 28واں سبق علم النحو کا، ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ آج کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ کیسا لگا یہ سبق علم النحو کا آپ کی بارگاہ پیش کیا گیا؟ ضرور بتائیں، کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔